سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل الغازی حصہ دوم، ایپیسوڈ 20۔ نویان نے حمزہ پر اعتبار کرتے ہوئے اسے کائی قبیلے کی خبر لینے بھیجا تھا۔ وہ چاہتا تھا حمزہ آزاد رہ کر کام کرے، اس طرح اس کی وفاداری کی آزمائش بھی ہو جاتی۔ نویان اپنے پڑاؤ میں تھا کہ کرابیگ اس کے لیے کوئی پیغام لے کر پہنچا۔ آؤ کرابیگ، کیا سعد الدین کوپیک نے اپنا کام ختم کر لیا؟ نہیں، ان لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے جو علاؤالدین کے بجائے عقدائی خان کو محصول دینا چاہتے ہیں۔ سلطان بھی شش و پنج کا شکار ہے۔ مجھے علاؤالدین کے چند ٹکوں کی پرواہ نہیں، بلکہ پورا اناطولیہ چاہیے، زمین کا ہر ٹکڑا، اس کے سب گھوڑے اور کوپیک۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ نویان نے پوچھا۔ نویان، اس نے کہا ہے کہ وہ آپ کی ہدایت کے مطابق سب کچھ کرے گا۔ سردیاں ختم ہونے پر بہار آئے گی تو تم فاتح ہوگے، اور سعد الدین کوپیک آپ کی فاتح افواج کو قونیہ میں خوش آمدید کہے گا۔ اس پر نویان کہنے لگا، جو لوگ جنگ کے بجائے امن چاہتے ہیں انہیں ختم کر دو، مجھے اس جنگ کے قائم ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہیے۔ جب میں اپنی فوج کے ساتھ قونیہ میں داخل ہوں گا تو سلطان علاؤالدین کی فوج میرے نیزے پر نظر آئے۔ اگر سعد الدین کوپیک کو اپنی زندگی سے پیار ہے تو جیسے میں کہوں اسے ایسا ہی کرنا ہوگا۔ نویان نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا تو خوفزدہ کرابیگ پیغام لے کر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ غنی نویان کا ٹھکانہ جانتا ہے، ہم نے عبد الرحمن کو بھی وہاں بھیج دیا۔ میرے سردار، اگر عبد الرحمن ناکام ہو گیا تو؟ اگر نویان یہ جان لے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو؟ روشان کے لہجے میں تشویش تھی۔ روشان، ہم اس کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں گے۔ اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو عبد الرحمن کی موت ہماری ذمہ ہوگی۔ نورگل بھی پریشان تھا۔ اگر عبد الرحمن ان میں سرایت کر جاتا ہے تو نویان کی خبریں وہ ہم تک پہنچاتا رہے گا۔ اس وقت صرف وہی یہ کام کرنے کے لیے موزوں ہے، پھر ہم نویان کو خوراک پہنچانے والے راستے بند کر دیں گے۔ ارطغرل نے جواب دیا، ہم یہ کیسے کریں گے بھائی؟ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ نورگل نے پوچھا۔ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے نورگل، پہلے جیسا اب کچھ نہیں ہوگا، ارطغرل نے کہا۔ تیمور خطروں میں جا رہا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتا، وہ سب کے سامنے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ نورگل نے قبیلے کے حالات بتائے۔ سب سے پہلے ہمیں منگولوں کو روکنا ہوگا، لیکن میرے صبر کی بھی ایک حد ہے۔ غنی منگولوں کے پیچھے ہے، ہو سکتا ہے کل ہم قبیلے میں جائیں اور عبد الرحمن کو بچا لائیں، ہم اسے آزاد کرائیں گے اور نکل آئیں گے۔ ارطغرل نے انہیں اپنے اگلے قدم سے آگاہ کیا اور سب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ایک رات حمزہ خفیہ طور پر کائی قبیلے میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے اس بات پر قائل کرنے لگا کہ کائی قبیلہ اب اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ اگر ہم نویان کی پیشکش پر غور کریں تو بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حمزہ کی تقریر سن کر چند جذباتی نوجوان اس کے ہم خیال بن گئے تھے۔ سونے کے لالچ نے ان کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی تھی۔ وہ سب تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ دو قبیلوں کے باہمی اختلافات میں وہ اپنا مستقبل تباہ کر بیٹھیں گے۔ جب کئی سپاہی اس کی پیشکش قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو حمزہ نے انہیں اگلے روز قبیلے سے باہر ایک مقام پر پہنچنے کا کہا اور رات کے اندھیرے میں واپس چلا گیا۔ دوسرے روز سب لوگ مقررہ جگہ پر پہنچ گئے تو حمزہ بھی جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ تم سب حقیقی بہادر ہو، کائی قبیلے کی عورتیں اور بچے تم لوگوں کی حفاظت میں ہوں گی۔ عقدائی خان محض قونیہ تک ہی نہیں رکے گا، وہ قسطنطنیہ کو حاصل کر لے گا اور پھر یورپ کی طرف بڑھے گا۔ اب کیا آپ ایسا جنگجو بننا چاہتے ہیں جو اس خوشحالی کا حصہ ہو، یا پھر ان بیوقوفوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو سب سے بڑی جنگ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے خاندانوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔
یہ سن کر حمزہ آگے بڑھا اور گھوڑے کی زین سے بندھی ایک پوٹلی کھول لیا۔ نویان نے کہا ہی کہ ان کی زندگیوں کا تحفظ اس کے ذمے ہے۔ حمزہ نے جواب دیا اور سپاہیوں میں سونے کے سکے بانٹنے لگا۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہاں آ کر تم لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ تم سب حقیقی جنگجو ہو اور اس مال کے حقدار ہو، مگر تم میں سے جو اس سے بھی زیادہ کے لیے لڑنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گا تاکہ دنیا کائی کی عظمت دیکھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہر طرف سے آوازیں سنائی دینے لگیں تو حمزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم کیوں خاموش ہو؟ تم اقرار کیوں نہیں کر رہے؟ حمزہ نے قریب کھڑے سپاہی سے پوچھا۔ میں غدار نہیں، میں سلیمان شاہ ان کے قبیلے اور اپنی روایت سے دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس نے مٹھی میں بند سونے کے سکے حمزہ کی طرف اچھال دیے اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا زندہ واپس جانا ان سب کے لیے موت کے مترادف تھا۔ چنانچہ حمزہ نے ترکش سے تیر نکال کر اس پر داغ دیا۔ تیر کھاتے ہی وہ سپاہی زمین پر گر پڑا۔ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہمیں خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ حمزہ نے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گلدارو اور تیمور کو یہ خبر مل چکی تھی کہ نویان نے کاروان سرائے میں اس تاجر کو قتل کروا دیا ہے جس کے ساتھ گلدارو نے سامان تجارت بیچنے کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ ان کے لیے تشویش کی بات تھی۔ سردیاں سر پر تھیں اور انہیں بہت کچھ خریدنا تھا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ منگول ہماری ہر حرکت پر نظر رکھ رہے ہیں۔ اس غریب تاجر کو مارنے کی اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ واضح طور پر وہ ان سردیوں میں ہمیں مشکلات میں ڈالیں گے۔ گلدارو نے کہا تو تیمور بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ گلدارو بھائی، یہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو ہوگا، مگر میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ نویان ان سردیوں میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنے والا ہے۔ اگر ارطغرل صحیح ہے تو دو درگا قبیلے والے کب تک ہمیں اپنے نوالے میں شریک رکھ سکیں گے؟ گلدارو نے پوچھا تو تیمور بھی خاموش ہو گیا۔ وہ یہ بات ہی کر رہے تھے کہ حمزہ کے تیر سے زخمی ہونے والا سپاہی قبیلے پہنچ گیا۔ حمزہ اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا۔ گلدارو اور تیمور فوراً اس کی طرف لپکے۔ قبیلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ کنگوت، کیا ہوا؟ کس نے یہ سب کیا؟ گلدارو نے قریب بیٹھ کر نڈھال سپاہی سے پوچھا۔ میرے سردار حمزہ۔ کیا حمزہ نے یہ کیا ہے؟ گلدارو نے پوچھا۔ جی ہاں میرے سردار، حمزہ نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اور سپاہی کامران 11 دوسرے سپاہیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ وہ سب چلے گئے ہیں میرے سردار۔ وہ کہاں گئے ہیں کنگوت؟ کہاں گئے؟ تیمور نے پوچھا۔ وہ نویان کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ اتنے لوگوں کے سامنے یہ انکشاف گلدارو کا سر جھکا دیا تھا، جبکہ کوچابش اور عالیہ خاتون طنزیہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ حمزہ ابھی دور نہیں گیا ہوگا۔ گلدارو نے تیمور کی طرف دیکھا۔ کوچابش، گھوڑے تیار کرو، ہم ان غداروں کے پیچھے جائیں گے۔ تیمور نے کوچابش کو حکم دیا تو وہ سپاہیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہر شخص حمزہ کے اس عمل پر پریشان تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حمزہ کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ گھنے جنگل میں کھوج لگاتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ارطغرل قبیلے میں پہنچا تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہو۔ اس بارے میں خبر حاصل کرنے کے لیے ارطغرل سیدھا دلی دمیر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی اپنا کام چھوڑ کر قریب آ گئی۔ تیمور ٹھیک کہہ رہا تھا، حمزہ غدار ہے۔ کیا ہوا؟ ارطغرل چونکا۔ وہ اپنے ساتھ 12 سپاہی لے کر نویان کے پاس چلا گیا۔ اس کی وجہ سے عبد الرحمن کو بھی غدار قرار دے دیا گیا ہے۔ اب سردار خشنود اور تیمور اسے پھانسی دینا چاہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ جرگے میں ہوگا۔ ارطغرل نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ وہ سیدھا سردار خشنود کے خیمے میں جا پہنچا جہاں جرگہ جاری تھا۔ دلی دمیر نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ گلدارو اور تیمور حمزہ کے تعاقب میں گئے ہیں۔ جب وہ اوطاق میں پہنچا تو سردار خشنود جرگے کے سرداروں کو معاملے کی نوعیت سے آگاہ کر رہا تھا۔ ارطغرل کی اچانک آمد پر سردار خشنود ہی نہیں، حائمہ خاتون بھی چونک گئے تھے۔ ارطغرل، تم جرگے میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتے۔ مامو جان، آپ ایک ہی وقت میں انتقام لینے اور اچھا بننے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟
ایک سپاہی کی غداری کی سزا دوسرے کو دینا کیا یہ آغوش کی روایت ہے؟ ارطغرل، حائمہ خاتون نے اسے ٹوکا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم ابھی اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں لیا۔ اس پر ارطغرل نے کہا، ان سرداروں کی غیر ذمہ داری بہت مہنگی پڑے گی، انہیں قربانی کے لیے ایک مظلوم چاہیے اور وہ مظلوم عبد الرحمن ہوگا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ سردار خوشنود کا لہجہ سرد تھا، تمہاری ہی ضد کا نتیجہ ہے یہ سب، اور اب تم ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو ارطغرل کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب سے تم آئے ہو سپاہیوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا کریں اور کس کے حکم پر چلیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے سردار سے پیٹھ پھیر لی اور دشمنوں میں جا شامل ہو گئے۔ میں نے آپ سب کو بتا دیا تھا کہ نویان پوری سردیاں انتظار نہیں کرے گا، آپ نے میری بات نہیں سنی، آپ لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں جبکہ نویان نے پہلے ہی جنگ شروع کر دی ہے۔ ارطغرل نے سردار خوشنود کو آئینہ دکھایا تو وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارطغرل، مجھے باتیں نہ سناؤ کہ مجھے پرواہ نہیں، تمہاری وجہ سے قبیلے کا سکون برباد ہو گیا ہے، ہمارے معاملات میں دخل اندازی بند کر دو، اس جرگے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، چلے جاؤ فوراً۔ سردار خوشنود نے حکم صادر کیا تو حائمہ خاتون نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ارطغرل نے جرگے میں موجود سرداروں کی طرف دیکھا تو وہ گردنیں جھکائے بیٹھے تھے، یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی حمایت میں بول سکتا، لہٰذا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ خیمے سے باہر نکل آیا تو وہاں اس کی منتظر حلیمہ سلطان نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سردار خوشنود اور عالیہ خاتون تیزی سے حائمہ خاتون اور گلدارو کے گرد اپنا جال بن رہے ہیں اور آپ کو جانبازوں سمیت قبیلہ بدر کرنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سلطان، میں بھی یہی چاہتا ہوں، یہاں میری کوئی جگہ نہیں ہے، ارطغرل نے کہا تو حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، ایک دن سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ ارطغرل نے حلیمہ سلطان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گیا۔ نورگل اور روشان کو اس نے عبد الرحمن کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے یہیں چھوڑ دیا تھا۔ ارطغرل حمزہ کی تلاش میں کھوج لگاتا ہوا جنگل میں آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک مقام پر اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عین اس لمحے جب حمزہ تیمور اور گلدارو پر تیر برسانے والا تھا، ارطغرل نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ ارطغرل، تم نے تو مجھے حیران کر دیا، حمزہ نے اس اچانک چھاپے پر کہا۔ حمزہ، تم اپنے قبیلے کے ساتھ کیسے دھوکہ کر سکتے ہو؟ ارطغرل نے سوال کیا۔ مشرق وسطیٰ کی جہالت کو کسی نے تو ختم کرنا ہی تھا، یہ ذمہ داری تمہاری تھی، مگر جھکنے کے بجائے تم نے اپنا انجام منتخب کیا اور اپنا ہاتھ گنوایا، تمہیں مارنے تک نویان آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ نویان نے تمہیں ایسی کیا پیشکش کر دی تھی کہ تم نے اپنا قبیلہ بیچ دیا؟ ارطغرل نے پوچھا۔ عین اسی لمحے حمزہ کے ساتھیوں نے اسے گھیر لیا۔ میں تمہارے بھائی گلدارو کی طرح نادان نہیں، ابھی اپنی تلوار میان میں واپس رکھ دو، غدار کو قتل کیے بغیر میں تلوار نہیں رکھوں گا۔ ارطغرل نے اسے ٹھوکر مار کر نیچے گرا لیا۔ سپاہیوں، اپنے سردار کو اس آدمی کے حملے سے بچاؤ۔ حمزہ نے چلا کر سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو وہ تیزی سے گھیرا تنگ کرنے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ارطغرل کا ہاتھ زخمی ہے، چنانچہ انہوں نے کچھ ہی دیر میں ارطغرل کو قابو کر لیا۔ غدار بدبختوں! یہ سن کر حمزہ آگے بڑھا اور زمین پر گرے ہوئے ارطغرل کے زخمی ہاتھ پر پاؤں رکھ کر اپنا وزن بڑھا دیا۔ ارطغرل کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے۔ ارطغرل، میں قبیلے کا نیا سردار ہوں، اب تمہیں میرے حکم پر چلنا ہوگا، حمزہ نے نخوت سے سینہ تان کر کہا تو ارطغرل نفرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نے آج تک ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اسی لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ کبھی میرے راستے میں نہ آنا، ورنہ میں تمہارے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوں گا۔ حمزہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا پاؤں ہٹا لیا۔ ایک معذور کو مارنا میری شان کے خلاف ہے، باندھو اسے۔ حمزہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہ اسے کھینچتے ہوئے درخت کے پاس لے گئے اور رسی سے باندھ دیا۔ اگر میں تمہارا سر نیزے پر نہ چڑھا دوں تو میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل نہیں۔ ارطغرل کے لہجے میں بے خوفی تھی۔ انشاءاللہ تم زندہ جنگلی جانوروں کا لقمہ نہیں بنو گے، یہ پہاڑ انسانوں کے لیے محفوظ نہیں۔ اپنے بھائی گلدارو کو میرا سلام کہنا، میں جلد ہی اس کی جان لوں گا۔ حمزہ نے نخوت سے کہا۔ تم نویان کے وفادار ہو چکے ہو، کئی قبیلے سے غداری کی قیمت تمہیں اپنی جان دے کر چکانی ہوگی۔ سپاہیوں، چلو، ہمیں یہاں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
حمزہ نے اس کی بات نظر انداز کر دی اور درختوں کی جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ اے اللہ، میرے لیے تلوار کا پکڑنا ممکن بنا دے۔ میرے رب، مجھے میرے دشمنوں کے آگے اکیلا مت چھوڑ۔ ارطغرل نے پروردگار کے حضور دعا کی اور تنے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اسے وہاں بندھے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قریبی جھاڑیوں میں سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ ارطغرل نے چونک کر اس جانب دیکھا تو سامنے کھڑے غنی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ارطغرل کے ہاتھ کھول دیے۔ مجھے نویان کی خبر ملی ہے، وہ آپ کے قبیلے سے بدلہ لینے کا عہد کر چکا ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کا گھیراؤ کریں مجھے عبد الرحمن کو بچانا ہوگا۔ ارطغرل نے جواب دیا اور دونوں غار کی طرف چلے گئے۔ تیمور اور گلدارو ناکام واپس آئے تھے۔ وہ حمزہ اور اس کے سپاہیوں کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ جب تیمور واپس پہنچا تو سردار خوشنود اپنے سرداروں کے ساتھ صلاح مشورہ کر رہا تھا۔ تیمور کو دیکھ کر وہ سب امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا خبر لائے ہو تیمور؟ سردار خوشنود نے پوچھا۔ قائی سپاہی اب نویان کی ملکیت میں ہیں۔ اس جواب پر ہر سو سناٹا چھا گیا تھا۔ اس قبیلے کا ہر شخص نویان کا سپاہی بنتا جا رہا ہے، اس قدر غداروں کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک سردار نے احتجاج کیا۔ میں تو چاہتا ہوں قائی سردار جرگے میں اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں اور عبد الرحمن کو پھانسی دی جائے، تیمور نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے قائی لوگوں کو مزدوروں کی طرح ہمارے ماتحت کام کرنا ہوگا؟ عارف صاحب نے پوچھا۔ وہ ہمارے مزدور ہونے کے بھی لائق نہیں، تیمور کے لہجے میں نفرت تھی۔ وہ ہمارے مویشیوں کا ہی خیال رکھ لیں تو کافی ہے۔ سردار، آپ کیا کہتے ہیں؟ تیمور نے اپنے والد سے پوچھا۔ اسی لمحے سب نے دیکھا کہ سردار خوشنود نے شدید تکلیف کی حالت میں سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر چکرا کر سرداری کی نشست پر گر گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر عارف صاحب اور تیمور اس کی طرف لپکے۔ تیمور اپنے باپ کو بازوؤں میں اٹھا کر خیمے کے عقبی حصے میں لے گیا اور عارف صاحب اس کا معائنہ کرنے لگے۔ فوری طبی امداد سے سردار خوشنود کی حالت سنبھل گئی تھی۔ سردار، آپ نے خود کو کمزور کر لیا ہے، آپ کے دل کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس عمر میں جبکہ انہیں آرام اور سکون کی ضرورت ہے، ان کو بہت سی پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ قائی ان کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں، عالیہ خاتون نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا۔ اسی وقت تیمور کو خبر مل گئی کہ ارطغرل قبیلے میں واپس آ گیا ہے۔ اسے بھی مرنے کا بہت شوق ہے، جلدی سے سپاہی تیار کرو، تیمور نے چلا کر صفدر سے کہا۔ سردار زادے، شورش برپا نہ ہونے دیں، ہم اپنی روایات نہیں توڑیں گے، عارف صاحب نے اسے سمجھایا۔ عارف صاحب، کیا ہماری روایات میں کچھ باقی بھی رہا ہے؟ تیمور، اس سے دشمنوں کی صفیں بڑھیں گی، جلد بازی میں کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ سردار خوشنود نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا تو تیمور باپ کی دست بوسی کر کے باہر چلا گیا تھا۔ مجھے سلیمان شاہ کے بیٹوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دو۔ ارطغرل حائمہ خاتون کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے گلدارو کے سوا سب کو باہر بھیج دیا۔ تم دونوں میری آنکھوں میں دیکھو، میں نے تمہاری پرورش ایسے تو نہیں کی تھی۔ اگر تمہارے بابا میرے سلیمان شاہ آج زندہ ہوتے تو وہ تم سے کیا کہتے؟ ہم نے مصیبتیں برداشت کیں، ہر مشکل میں قابو پایا، اب بھی ہمیں اتفاق چاہیے۔ ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھا کر تم لوگوں کا سامنا کیسے کرو گے؟ آج کے بعد اگر تم دونوں نے ایسی کوئی حرکت کی تو میری دعاؤں سے محروم ہو جاؤ گے۔ سنا تم لوگوں نے؟ اب تم ایک دوسرے کو معاف کر کے گلے لگا لو۔ ماں کا حکم سن کر دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، ارطغرل نے کھلے دل سے پہل کی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی مجھے معاف کر دو ارطغرل۔ پھر دونوں نے گلے مل کر ماں کی دست بوسی کی۔ اس کے بعد تینوں نے اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ اب مجھے حمزہ کے بارے میں بتاؤ، حائمہ خاتون نے پوچھا۔ ارطغرل انہیں حمزہ سے آخری ملاقات کے بارے میں بتا رہا تھا کہ سردار خوشنود کی طبیعت بگڑنے کی اطلاع مل گئی۔ حائمہ خاتون کو بھائی کی بیماری کا علم ہوا تو وہ فوراً اس سے ملنے پہنچ گئیں۔ سردار خوشنود کی حالت اب سنبھل چکی تھی۔ حائمہ خاتون بھائی کو بیمار دیکھ کر غمزدہ تھیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں اور ہاتھ تھام کر بولی، بھائی، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو کچھ ہو گیا تو لوگ خود کو بے آسرا محسوس کریں گے۔ اس پر خوشنود نے کہا، حائمہ،
لوگ تو پہلے ہی خوفزدہ ہیں۔ ہمارے تمام سردار مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کائی قبیلے کی مدد کرنے کا یہ صلہ ہے؟ وہ پوچھتے ہیں اگر کائی قبیلے میں اور بھی غدار ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں کوئی امن نہیں ہے۔ آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ میری پیاری بہن، مجھے اپنے سرداروں کی ڈھارس باندھنی ہے اور ان کی یقین دہانی کے لیے تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، لہٰذا اپنے سرداروں کی جرگے کی رکنیت معطل کرو یا پھر اپنے سپاہیوں سے کہو کہ ہتھیار جمع کرا دیں۔ سردار خوشنود نے سخت فیصلہ سنا دیا۔ بھائی، آپ کے سردار ہمیں غلام بنانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور مالک بننا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے جھک جائیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ حائمہ خاتون کو یہ سب کسی طور قبول نہیں تھا۔ میرے سردار آج تک شیروں کی طرح رہے ہیں، تمہیں اپنے بیٹے کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے ورنہ یہ اتحاد ناکام ہو جائے گا، سردار خوشنود نے خبردار کیا۔ بھائی کی عیادت کے بعد حائمہ خاتون واپس آ گئیں اور گلدارو کو بلا کر مشاورت کی۔ سردار خوشنود ہمارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ان سے آخری دفعہ بات کرنی ہوگی۔ گلدارو ابھی بات کر رہا تھا کہ باہر میدان سے لوگوں کا شور سنائی دیا۔ اسی وقت ایک سپاہی دوڑتا ہوا اندر آ گیا۔ اما حائمہ، سردار زادے تیمور نے ہمارا جھنڈا اپنے قدموں تلے رون ڈالا ہے۔ یہ سنتے ہی حائمہ خاتون اور گلدارو باہر میدان میں پہنچ گئے۔ تیمور پر تو جیسے جنون طاری تھا، وہ ستونوں پر لگے قائی جھنڈے زمین بوس کر کے رونتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے جھنڈے کی آخری رسی کاٹی، ارطغرل بھی موقع پر پہنچ گیا اور اس نے جھنڈا زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیا۔ تیمور، کیا تمہاری طاقت صرف قائی ورثے کے خلاف چلتی ہے؟ یاد رکھو، یہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کے خلاف اپنا غصہ نکالنا تمہارے جیسے سپاہی کو نہیں جچتا۔ تو تم اب بھی بول رہے ہو؟ تمہارے قبیلے میں غدار ہیں، تمہارے سپاہی نویان کے وفادار ہو چکے ہیں، یہ سب تم اتنی جلدی کیسے بھول گئے ہو؟ تیمور نے طنز کیا۔ بجائے اس کے کہ تم اپنے ان سپاہیوں کے لیے مثال بنو جو تمہارے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، تم انہیں یہ تربیت دے رہے ہو۔ اپنی نااہلی کی سزا دوسروں کو دے کر تم کامیابی حاصل نہیں کر پاؤ گے تیمور۔ اپنی توہین محسوس کرتے ہی تیمور نے ارطغرل پر تلوار نکال لی، لیکن حائمہ خاتون ان دونوں کے درمیان میں آ گئی۔ بس کرو، بس نیچے کرو تلوار۔ سردار خوشنود بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ تم دونوں کیا نیا گل کھلانا چاہتے ہو؟ یہ سن کر تیمور نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ اس پر ارطغرل کہنے لگا، ہم کس لیے جیتے ہیں، کس لیے لڑتے ہیں، ہم کس لیے شہید ہوتے ہیں؟ لگاتار جنگوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارا مقصد اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو پاؤں تلے روندنا ہے یا ہمارا مقصد ان کی حفاظت کرنا ہے؟ یہ کہہ کر ارطغرل آگے بڑھا اور قائی پرچم اپنے بھائی گلدارو کو تھماتے ہوئے بولا، بھائی، اپنے ورثے کو نظر انداز مت ہونے دیں۔ اس کے جاتے ہی حائمہ خاتون نے سردار خوشنود کی طرف دیکھا اور اپنے خیمے کی طرف چلی گئیں۔ اس مرتبہ تیمور نے تمام حدوں کو پار کر لیا تھا اور ہر قائی باشندے کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ حائمہ خاتون سمیت سب مطمئن تھے کہ ارطغرل نے تیمور کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کا وہ مستحق تھا۔ حمزہ اپنے سپاہی لے کر نویان کے پاس پہنچ چکا تھا اور نویان ان پر سونے کے سکے نچھاور کر کے خوش آمدید کہہ رہا تھا، جبکہ باچھو مسلسل دف بجا کر روحوں سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر اچانک نویان نے ایک قائی سپاہی کا خنجر نکالا اور اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ حمزہ کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا اور خاموش رہا۔ طاقت کی لالچ انسان کی نس نس میں بہتی ہے، اگر یہ سونے کی لالچ ہے تو گھٹیا ہے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کسی کو سونے کی لالچ نہیں، تم دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہو۔ تم لوگ دنیا کی عظیم ترین فوج کے سپاہی بننے یہاں آئے ہو، لڑنے کے لیے، فیض کے لیے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی سونے کا لالچی ہے تو سامنے آئے اور جتنا چاہے مجھ سے سونا لے جائے۔ اگر وہ کہتا ہے تو میں اسے اپنے پاس موجود سارا سونا دے دوں گا۔ آپ لوگوں کا سفر سونے کے لیے نہیں، تم لوگ گھٹیا جواں مرد نہیں ہو، تم لوگ ایسے بہترین جنگجو ہو جو آج تک دنیا نے کبھی نہیں دیکھے۔ تم لوگ قائی جانباز ہو۔ اب تم اپنے ہزاروں سال پرانے منگول بھائیوں کے ساتھ ہو۔ تم لوگ پوری دنیا کے سلطان اکتائی خان کے سپاہیوں میں شامل ہونے آئے ہو۔
یہ سب جشن کے قابل ہیں، ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، آج کے بعد ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، آج کے بعد تم لوگ میرے سپاہی نہیں بلکہ تم لوگوں سے میرا خون کا رشتہ ہوگا۔ اس کے بعد نویان نے ہاتھ پر اپنے خنجر سے زخم لگایا تو وہاں موجود تمام قائی سپاہیوں نے بھی اس کی پیروی کر دی، جن میں حمزہ بھی شامل تھا۔ جیسے ہی نویان کے ہاتھ سے لہو ٹپکنا شروع ہوا، باچو نے فوراً ایک پیالہ نیچے کر دیا۔ اس کے بعد باچو نے حمزہ اور دوسرے سپاہیوں کا لہو بھی اس میں شامل کر لیا۔ پھر باچو نے خون سے بھرے پیالے میں سے انگلیاں ڈبو کر اپنے سر پر لگائیں اور پیالہ نویان کو پیش کر دیا۔ نویان نے پیالہ ہوا میں بلند کر کے ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا اور پیالہ ہونٹوں سے لگا کر سارا خون حلق سے نیچے اتار لیا۔ نویان جانتا تھا کہ ان سپاہیوں کے فرار کی خبر ملتے ہی قائی اور دودرگا قبیلے میں پھوٹ پڑ جائے گی اور دونوں قبیلوں سے وابستہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اگلے روز نویان حمزہ اور تنگود کے ہمراہ قائی قبیلے کے نزدیک ہی ایک بلند مقام پر موجود تھا۔ وہ کوچابش سے ملنے آیا تھا، لیکن یہ بات حمزہ نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ نویان قبیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس جگہ دنیا کے بہترین جنگجو رہتے ہیں حمزہ، میں ان سب کو اپنی فوج میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وقت آئے گا تو یہ سب آپ کی طرف سے لڑیں گے۔ حمزہ نے اسے امید دلائی۔ اسی وقت پتوں میں سرسراہٹ پیدا ہوئی اور دوسروں کی نظروں سے بچتا بچاتا کوچابش وہاں پہنچ گیا۔ کوچابش اور حمزہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ گھبراؤ نہیں، حمزہ اب ہمارے ساتھ ہے، تمہارا راز محفوظ ہے۔ حمزہ، کیا ایسا نہیں ہے؟ نویان نے حمزہ سے پوچھا تو اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کی نظریں ابھی تک کوچابش پر مرکوز تھیں۔ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ارطغرل اتحاد کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت جلد قبیلہ چھوڑ دے گا۔ کوچابش نے بتایا، ارطغرل کبھی اپنے قبیلے کو نہیں چھوڑے گا، میں اسے تم سے بہتر جانتا ہوں۔ حمزہ کی بات پر نویان بھی چونک گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک زخمی بھیڑیا جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نویان نے کہا تو کوچابش بے اختیار مسکرا دیا۔ سردار خوشنود نے عالیہ خاتون کے مشورے پر عبد الرحمن کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا تھا۔ اسی رات جب تیمور عبد الرحمن کو پھانسی دینے والا تھا، ارطغرل اپنے ساتھیوں کی مدد سے اسے نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے نورگل اور روشان کو غنی کے غار میں بھیج دیا اور پھر دلی دمیر اور عارف صاحب کی مدد سے عبد الرحمن کو قبیلے سے نکلوا دیا، جبکہ وہ خود ابھی تک قبیلے میں تھا۔ جب تیمور کو عبد الرحمن کے فرار کا علم ہوا تو وہ فوراً حائمہ خاتون کے خیمے میں جا پہنچا، جہاں ارطغرل اور باقی لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ بزدل، بھگا دیا تم نے اسے؟ تیمور نے اندر داخل ہوتے ہی ارطغرل کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ تیمور، کس کی بات کر رہے ہو؟ کس نے کس کو بھگا دیا؟ گلدارو نے حیرت سے پوچھا۔ قیدی کا خیمہ خالی ہے، اسے آگ لگی ہوئی ہے، عبد الرحمن وہاں نہیں ہے۔ کیا یہ ٹھیک کہتا ہے؟ حائمہ خاتون نے ارطغرل سے پوچھا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں امی جان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ قیدی کی حفاظت تمہاری ذمہ داری تھی، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے بجائے خود میں سپہ سالار بننے کی قابلیت پیدا کرو، ارطغرل نے اسے کہا۔ جب تیمور باز نہ آیا تو جھٹکے سے اٹھا کر تیمور کی گردن پر خنجر رکھ دیا۔ تم بہت چھوٹے ہو ابھی، لیکن اپنی حد سے بہت آگے نکل گئے ہو، ارطغرل نے کہا۔ رک جاؤ ارطغرل، رک جاؤ۔ گلدارو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ گلدارو کے کہنے پر ارطغرل نے تیمور کو پرے دھکیل دیا۔ تیمور گہری سانسیں لے کر اپنے دل کی دھڑکن معمول پر لانے لگا۔ تیمور، اگر آئندہ تم میرے خیمے میں اس طرح آئے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی۔ اور ارطغرل، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ تم تھوڑی دیر بعد یہ قبیلہ چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حائمہ خاتون نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ سورج نکلنے کے بعد تم اپنے راستے پر نکل جانا، حائمہ خاتون نے کہا۔ امی جان، حلیمہ تڑپ کر حائمہ خاتون سے بولی۔ تیمور، اب تم بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، حائمہ خاتون نے غصے سے کہا تو تیمور اپنی تلوار اٹھا کر واپس چلا گیا۔ قبیلے میں ارطغرل کا بہت کم وقت باقی تھا۔ وہ رات اس نے حلیمہ سلطان کے ساتھ جا کر گزاری اور اسے تسلیاں دیتا رہا۔ پریشان نہ ہونا، میں جہاں بھی ہوں گا تمہارے لیے اور اپنے بچے کے لیے ہوں گا۔ مجھے معلوم ہے ارطغرل، آپ مجھے صبر کرنے کا کہیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموشی سے انتظار کروں۔ ارطغرل، میں یہ بھی کر لوں گی۔ اب سے آپ کا دل، ہمارا بچہ اور میں
آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حلیمہ سلطان نے ڈبڈباتی آنکھوں سے کہا اور اپنا سر ارطغرل کے کندھے پر رکھ دیا۔ حائمہ خاتون اور گلدارو ارطغرل کے اپنے خیمے میں جاتے ہی سردار خوشنود کے پاس موجود تھے۔ تیمور اب بھی اپنی بات پر قائم تھا کہ عبد الرحمن کو فرار کروانے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کا ہاتھ تھا۔ بس کرو، میرے بیٹے پر الزام تراشی بند کرو۔ 4 سپاہی خیمے کے باہر موجود تھے۔ جب خیمہ خالی تھا تو وہ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ عبد الرحمن کوئی پرندہ نہیں کہ ہوا میں اڑ گیا۔ حائمہ خاتون نے اسے ڈانٹا۔ تیمور، امی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہارے محافظوں سے حفاظت میں کوتاہی ہوئی ہے، تم لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ گلدارو نے کہا تو تیمور غصے میں باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد حائمہ خاتون اور گلدارو واپس اپنے خیمے میں آ گئے۔ حائمہ خاتون بہت پریشان تھیں، جبکہ گلدارو مسلسل انہیں تسلیاں دے رہا تھا۔ پرسکون ہو جائیں امی جان، وہ ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ گلدارو، مجھے پتا ہے وہ اسے تلاش نہیں کر سکیں گے، مگر ان کا کیا ہوا جو اس کے پیچھے سپاہی بھیج رہے ہیں؟ نہ ہی ایک ماں کی حیثیت سے اور نہ ہی قبیلے کی سردار کی حیثیت سے میں خوشنود کے فیصلے کو قبول کر سکتی ہوں۔ جیسے ارطغرل کو قبیلہ بدر کرنا ان کے لیے کافی نہیں تھا، انہوں نے اپنے سپاہیوں کو اس کے پیچھے بھیج دیا۔ میں نے اپنی زبان سے اسے قبیلہ بدر ہونے کا حکم دیا تھا، اور کیا میں مزید اس کی جان لے لیتی؟ امی جان، پتہ نہیں یہ کیا چل رہا ہے، لیکن ہم ارطغرل کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ خود مشکلات کو اپنے گلے ڈالتا ہے۔ گلدارو نے جواب دیا۔ اگر اس نے ایسا کچھ کیا ہے تو اس نے اپنے بابا اور قبیلے کی عزت کو بچایا ہوگا۔ حائمہ خاتون کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر تھا۔ امی جان، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس قدر مسائل کے بعد ارطغرل قبیلے کی روایات اور اقتدار کی بات کرتا ہے۔ اب ہماری روایات اور جرگے کو کیا ہوگا؟ یہ کس قسم کی صورتحال ہے؟ گلدارو نے پوچھا۔ اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا کہ دونوں قبیلے ایک ہو جائیں، یہ میری بہت بڑی بھول تھی، حائمہ خاتون نے جواب دیا اور گلدارو کو واپس بھیج دیا۔ وہ کچھ دیر تنہا رہ کر ذہن کو سکون دینا چاہتی تھی۔ ارطغرل غار میں واپس پہنچا تو نورگل، روشان، عبد الرحمن اور غنی پہلے سے موجود تھے۔ وہ سب ارطغرل کے تاخیر سے پہنچنے پر پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے آتے ہی وہ سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ ارطغرل راستے میں نویان کے سپاہیوں کو سبق سکھا کر یہاں پہنچا تھا، جن میں حمزہ بھی شامل تھا۔ اب اس کے زخمی ہاتھ میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ تنگود اور حمزہ میرے پیچھے تھے، ارطغرل نے مختصر بتایا۔ وہ منگول ہر وقت ہمارے تعاقب میں ہیں، نورگل غصے سے بولا۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ قبیلے میں نویان کا جاسوس موجود ہے، وہ ہمارے ہر قدم کی خبر رکھتے ہیں، ارطغرل نے کہا۔ یعنی ایک اور کردغلو موجود ہے، روشان بولا۔ جب میرا نویان پر حملے کا ارادہ تھا اور ہم نے قبیلہ چھوڑا تھا، اس نے ہم پر حملہ کر دیا، اور اب آپ پر حملہ ہوا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، قبیلے میں غدار موجود ہے، نورگل نے اسے اتفاق کیا۔ جب تک ہم اسے ڈھونڈ نہیں لیتے ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ ارطغرل نے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ روشان نے پوچھا۔ اب ہمارا کوئی قبیلہ نہیں، نہ ہمارے پاس سپاہی ہیں، ہمارے پاس صرف اپنے ہتھیار اور دل ہیں۔ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا پھر ان غداروں یا منگولوں کے سر ہمارے پاس ہوں گے، ارطغرل نے جواب دیا۔ بھائی، آپ کے ساتھ موت ہمارے لیے اعزاز و اکرام ہوگا، نورگل نے کہا۔ میری بات غور سے سنو، اب ہم لوگوں سے اسی زبان میں بات کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں۔ عالم اسلام کے لیے ہم نے اپنی ماؤں اور پیاروں کو چھوڑ دیا ہے، اب یہ عہد ہم سے قیمت چاہتا ہے۔ سردار خوشنود کا خیمہ سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے، میرے ماموں فیصلہ کرنے کی طاقت کھو بیٹھے ہیں، تیمور کا دماغ آسمان پر ہے، عالیہ خاتون میرے ماموں کی آنکھ کا تارا ہے، ہر فساد کی جڑ وہ عورت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ارطغرل نویان کے پیچھے ہے، اسے ہمارا کچھ نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے۔ عالیہ خاتون ایک طرف میرے بھائی گلدارو کو اپنی صفوں میں کھینچ رہی ہے اور دوسری طرف تیمور اور روشنی کی شادی کروانا چاہتی ہے، ارطغرل نے کہا۔ وہ تیمور اور روشنی کی شادی کیوں کروانا چاہتی ہوگی جبکہ روشنی خاتون اولاد پیدا نہیں کر سکتی؟ آپ کو بچاتے ہوئے خنجر لگنے سے وہ اس صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، روشان نے پوچھا۔
عالیہ خاتون یہ راز جانتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ اور منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ جلد ہی ہم اس کا پتہ لگا لیں گے۔ اب جس نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی میں اس کے سروں پر آسمان گرا دوں گا۔ ارطغرل کے لہجے میں سختی درائی تھی۔ اسی رات ارطغرل کو خواب میں ابن العربی دکھائی دیے تھے۔ انہوں نے ارطغرل سے کہا کہ تمہارے راستے کے سوراخ کا راز صندوق میں پوشیدہ ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد ارطغرل دیر تک ابن العربی کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ اگلی صبح ارطغرل ایک نئے سفر پر جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور بولا، جب تک نویان کو منگولوں کی بڑی فوج ملتی ہے وہ ان سرزمینوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے وار کر کے ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں قبیلے کو ہمہ وقت تیار رکھنا ہوگا۔ نورگل، روشان، تم دونوں قبیلے واپس جاؤ اور عارف صاحب اور دلید میر کے ساتھ میرا رابطہ کرو گے۔ تیمور تم لوگوں کو پھانسنے کی کوشش کرے گا، اس لیے یا تو چھپ کے داخل ہو جاؤ یا پھر جانے کا کوئی معقول جواز تلاش کرو۔ ہم سمجھ گئے بھائی، نورگل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ جب تم اندر قبیلے میں پہنچ جاؤ گی تو پرندے بھی مشکوک ہوں گے، ہر کوئی شک کرے گا۔ ارطغرل نے جواب دیا۔ بھائی، مجھے تیمور کے سپاہی کوچابش پر شک ہے، روشان نے کہا۔ اگر اس پر شک ہے تو اسے نظروں سے اوجھل مت ہونے دو، کوئی مسئلہ نہ بنانا۔ اگر ہم قبیلے میں غدار تلاش کر لیتے ہیں تو نویان کو مات دے سکتے ہیں۔ اور میں کیا کروں گا بھائی؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ تمہاری مہم میں موت بھی ہو سکتی ہے میرے بھائی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عبد الرحمن، میں تمہیں نویان کے پڑاؤ میں بھیجتا ہوں۔ ہمت نہ ہارنا، غلطی مت کرنا۔ اگر تم نے غلطی کی تو شاید ہم تمہیں کبھی دوبارہ نہ مل سکیں گے۔ میں اس مہم میں جان قربان کر دوں گا بھائی، انشاءاللہ میرا رب میرے ساتھ ہے، عبد الرحمن نے جواب دیا۔ حمزہ کو قائل کرنا، اس کے سیاہ دل کو بدلنے کی کوشش کرنا، غلطی سے بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھنا چاہیے۔ نویان تمہارا امتحان ضرور لے گا، سب سے پہلے نویان کا اعتماد جیتنا ہوگا تمہیں۔ بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ روشان نے سوال کیا۔ میں ابن العربی کا صندوق لینے جا رہا ہوں۔ یہی وقت ہے میرے بھائیوں، اب یہ دشمن کے ہارنے کا وقت ہے۔ تم لوگ اب جاؤ، آگے موت ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ارطغرل نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھیوں کو گرمجوشی سے گلے لگا کر رخصت کر دیا۔ نویان کی مکمل توجہ دودرگا اور کائی قبیلے کو شکست دینے پر مرکوز تھی۔ وہ ہر وقت اس بارے میں نت نئی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ اس وقت بھی نویان نے ایک نئے تاجر افراسیاب کو اپنے پاس طلب کیا تھا تاکہ اسے اپنی گھناؤنی سازش میں شامل کر کے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکے۔ افراسیاب ایک چالاک تاجر تھا، وہ نویان کی نفسیات سے خوب واقف تھا۔ افراسیاب، خوارزم، قونیہ اور دیگر علاقوں کی تجارت میں کیا تم اپنا حصہ چاہتے ہو؟ میں ایک تاجر ہوں اور بالکل چاہتا ہوں، کیونکہ منافع کمانا میرا حق ہے، افراسیاب نے کہا۔ تم اپنی سوچ سے بھی زیادہ کماؤ گے، لیکن پہلے تمہیں ہمارا کام کرنا ہوگا۔ کائی اور دودرگا قبیلے والے ظلم و ستم کے ایسے قہر سے گزریں گے جو انہوں نے اپنی پوری زندگی نہیں دیکھا ہوگا۔ ارطغرل قبیلے سے بھاگ گیا ہے اور ہم اسے تلاش نہیں کر سکے۔ اس صورتحال میں وہ خود ہمارے قدموں میں آ گرے گا۔ میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر وہ خود مجھ سے موت کی بھیک مانگے گا۔ نویان، میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، افراسیاب نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جب تک اقتائی خان کی فوج آتی ہے ہر کوئی منگولوں سے خوفزدہ ہوگا۔ ہم انہیں خوراک کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیں گے۔ سب سے پہلے ان کا مال ہتھیائیں گے، پھر ہر کوئی پریشان ہوگا اور سپاہیوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کا خادم ان کاموں میں بہت ماہر ہے، میں آپ کی ضرورتوں کو دیکھ لوں گا، افراسیاب نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، جب تک تم اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتی میرے سپاہی تمہارے ہمراہ ہوں گے۔ نویان نے افراسیاب کو اپنے سپاہیوں کی حفاظت میں دودرگا قبیلے بھیج دیا تھا۔ ارطغرل نے تمام جانبازوں کو اپنی اپنی مہم پر روانہ کر دیا۔ عبد الرحمن کی ذمہ داری سب سے اہم اور خطرناک تھی۔ وہ اس علاقے میں جا پہنچا جہاں نویان کے سپاہی گھوم رہے تھے۔ جلد ہی منگول سپاہیوں نے اسے گھیر لیا، ان میں تنگوت بھی شامل تھا۔ کون ہو تم؟ تنگوت نے سوال کیا۔ میں ایک قائی سپاہی ہوں، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
تنگوت چونک کر کہا، سپاہی حمزہ اور نویان، میں ان سے بات کرنے آیا ہوں۔ تم ان سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ تنگوت نے پوچھا۔ میں ان کی اطاعت کا عہد کرنے آیا ہوں۔ اطاعت کا عہد؟ تنگوت نے قہقہہ لگایا۔ ان کے لیے بہت مشکلات ہیں جو عہد تم کرنا چاہتے ہو۔ چلو دیکھتے ہیں تمہاری قسمت میں کیا ہے، اپنی تلوار پھینک دو۔ عبد الرحمن نے تلوار منگول سپاہی کو دے دی، پھر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے، آنکھوں کو بھی کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ جلدی وہ عبد الرحمن کو نویان کے پاس لے گئے۔ نویان بھی اس نئے قیدی کو دیکھ کر حیران تھا۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی تو حمزہ اسے دیکھ کر آگے بڑھا اور گلے سے لگا لیا۔ میرے بھائی، خوش آمدید۔ نویان کچھ فاصلے پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک تھے حمزہ، ہم نے سلیمان شاہ کے بیٹوں کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ اسی دوران نویان بھی ان کے پاس آ گیا۔ تو تم سلیمان شاہ کے سپاہی ہو عبد الرحمن؟ میں کافی دنوں سے پہاڑوں میں آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ میں آپ سے وفاداری کا عہد کرنے آیا ہوں سردار نویان۔ عبد الرحمن کی بات سن کر نویان نے تنگوت کی طرف دیکھا اور پھر پرسکون لہجے میں بولا، دنیا کی عظیم ترین فوج میں خوش آمدید عبد الرحمن۔ یہ کہہ کر وہ حمزہ سے مخاطب ہوا، اپنے بھائی کے آرام کا خاص خیال رکھنا۔ ہدایت دے کر نویان اپنے خیمے میں چلا گیا اور حمزہ اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ عبد الرحمن نے حمزہ کو بھی یہی بتایا تھا کہ وہ ارطغرل، گلدارو اور قائی قبیلے کے دوسرے لوگوں سے متنفر ہو چکا ہے، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ حائمہ خاتون نے بھی اس کی سزائے موت کی حمایت کر دی تھی، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گیا۔ حمزہ نے اس کے اقدام کو بہترین قرار دیا تھا۔ رات کے کھانے پر نویان نے حمزہ، عبد الرحمن اور دوسرے کئی سپاہیوں کو دسترخوان پر بلوا لیا۔ اس دعوت کا مقصد عبد الرحمن کے ارادے کو بھانپنا تھا۔ سب لوگ بیٹھ گئے تو نویان حمزہ سے مخاطب ہوا، حمزہ، تمہارے سپاہیوں کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ نویان، کچھ خیمے اور اشیاء کی ضرورت ہے۔ حمزہ، اگر ایک جنگجو اس آسمان کو اپنا خیمہ اور سخت زمین کو اپنی اشیاء صرف نہیں بناتا تو وہ ایک اصلی سپاہی نہیں ہوتا۔ نویان نے جواب دیا تو ترک سپاہی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی دوران قیدی لڑکیاں کھانے کے تشت لے آئی تھیں۔ سپاہی عبد الرحمن کو پہلا نوالا پیش کیا جائے، یہ ہمارا نیا بھائی ہے۔ سلامت رہیں سردار نویان۔ عبد الرحمن نے شکر ادا کیا اور سب کھانا کھانے لگے۔ سپاہی عبد الرحمن، یہ بتاؤ قبیلے کی کیا خبر ہے؟ نویان نے پوچھا۔ قبیلے کا حال خراب ہے، جو کوئی طاقتور کے ساتھ نہیں وہ برباد ہوگا۔ تو تم ان خراب حالات میں کیسے بھاگ آئے؟ میں نے تو سنا تھا تمہاری پھانسی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا جو قبیلے میں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نویان سوچتے ہوئے بولا۔ تیمور، تنگوت نے بتایا۔ ہاں تیمور، وہ غسیلہ لڑکا۔ تم اس سے کیسے بچ نکلے؟ ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہمیں تمہاری مہارتوں کا پتہ چل سکے، نویان نے اشتیاق سے پوچھا۔ نویان کی بات سن کر عبد الرحمن سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تمام سپاہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے، ایسے ہی جیسے ارطغرل یہاں سے اپنی زخمی ہاتھ کے ساتھ بھاگا تھا۔ میں دو درگا سپاہیوں سے بچ نکل آیا سردار نویان۔ ہم قائی سپاہی اپنی آخری سانس تک نہیں ہارتے، عبد الرحمن نے اعتماد سے کہا۔ اگر انہوں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی تھی تو تم انہیں چھوڑ کر نویان کے پاس کیوں چلے آئے؟ تنگوت نے پوچھا۔ قائی اقدار کو بھلا دیا گیا ہے۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے سرداروں کے بیٹوں نے ایک دوسرے پر تلواریں نکال رکھی ہیں۔ جہاں اتفاق نہ ہو وہاں امن نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر نویان نے تنگوت کو اشارہ کیا تو وہ ایک چھوٹا سا صندوق اٹھا لایا۔ جیسے تمہیں ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، ہم تمہیں اپنی دولت میں بھی شریک کریں گے۔ نویان کے اشارے پر تنگوت نے صندوق عبد الرحمن کے سامنے رکھ دیا۔ سپاہی عبد الرحمن، یہ تمہارے لیے ہے۔ عبد الرحمن نے صندوق کھولا تو وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی لمحے نویان اٹھ کر اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عبد الرحمن کس قدر لالچی ہے۔ وہ یہاں آنے والے سپاہی کو دولت دے کر آزماتا تھا، لیکن اسی لمحے عبد الرحمن کے کانوں میں ارطغرل کے کہے ہوئے الفاظ گونج گئے، نویان تم سے ہر قسم کا کھیل کھیلے گا عبد الرحمن، اسے خود کو خریدنے نہ دینا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی
اس نے صندوق بند کر دیا۔ سردار نویان، اس کا شکریہ، لیکن میں نے قبیلہ سونے کے لیے نہیں چھوڑا اور نہ ہی شان اور شہرت کے لیے۔ میں یہاں مستقبل کی دنیا میں جگہ بنانے آیا ہوں جو کہ آپ کی سلطنت ہے، اس ابھرتی ہوئی ریاست میں جو دنیا کی طاقتور ترین ریاست ہوگی۔ یہ سن کر نویان نے گہری سانس لی۔ سپاہی عبد الرحمن، مجھے امید ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ وہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور سب کھانا کھانے لگے۔ اگلے روز قرا بیگ نے نویان کو یہ خبر پہنچا دی کہ سلطان علاء الدین نے اس علاقے میں اپنا ایک جاسوس بھیجا ہے جس کا نام ارتکوش ہے، اور وہ اگلی بہار میں منگولوں کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے معلومات اکٹھی کر رہا ہے۔ تو سلطان علاء الدین اب بھی سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی اسے مایوس نہیں کریں گے، نویان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اس نے تنگوت اور حمزہ کو پاس بلا لیا۔ حمزہ، شکار کے لیے نکلو، ارتکوش نام کا غدار تمہارا منتظر ہے، مجھے وہ ہر صورت زندہ سلامت چاہیے۔ بہتر نویان، حمزہ نے کہا۔ سپاہی عبد الرحمن کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اگر اس نے ہمیں دھوکہ دیا تو میں اس سے قیمت وصول کروں گا۔ نویان نے سخت لہجے میں اسے خبردار کیا اور انہیں مہم پر روانہ کر دیا۔